اگلا سینٹینس ہے when the world will be provided with three of the basic human rights beyond gender and racism based differences, the rest of life will automatically be to lead according to their aesthetic needs based on religious and cultural grounds. As in this theory, the cultural role has become a scientific one. تو اس سینٹنس میں تھیوری کی ڈیولپمنٹ میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب نوع انسانی کے تمام افراد کو ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا بھر کی جو دانشور طبقہ اور سول سوسائٹی ہے یا جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہیں وہ اپنی کوشش اور کاوش سے وہ بین الاقوامی انقلاب لائیں گے، جب یہ تین بنیادی جو حقوق ہیں وہ دنیا کے ہر شہری کو ملیں گے، کوئی مزدور، کسان، فیکٹری ورکر یا کار مارکس کے انقلاب اور غریبوں کو غریب رکھنے کی، اور پھر جب آبادی بڑھ جائے تو ان کو مروانے کے لیے انقلاب لانے کی، خونی انقلاب لانے کی جو سوچ ہے وہ بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ جب یہ تین بنیادی حقوق دنیا کے ہر شہری کو برابری کی بنیادوں پر ملیں گے تو ایک فیئر سوسائٹی ہوگی۔ اس میں کارل مارکس کی طرح بظاہر جو کیپٹلسٹ سماج کی تنقید تو کرتا ہے لیکن اپنے اندر غربت کے خاتمے کے لیے سوائے ٹکراؤ کے، ڈائلیکٹ کے یا ایک کنفلکٹ کے اور کچھ نہیں دے پاتا۔ یہ نہیں کہتا کہ چھوڑیں کیپٹلسٹ کو اور کمیونسٹ کو، تمام انسان مل کر ان تین بنیادی قوانین یا بنیادی حقوق کو آئین میں اور پھر تحریک میں اور پھر ہر ریاست کے اخلاقی جواز کا، بقا کا ذریعہ بنانے میں مدد کریں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اٹھیں، تو اور سب جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش ہے۔ یعنی کہ ون ورلڈ ون برین عالمی سلیبس کی سوچ اور یہ تین بنیادی اصولوں کے لیے کسی تحریک کے آغاز کرنے سے پہلے یا اس تھیوری کے دیے جانے سے پہلے جتنے جو فلسفے تھے وہ سب لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بیوقوف بنانے کی حد تک تھے۔ بظاہر اس میں آزادی کی بات کی جاتی تھی، ماحول کی اور سب کچھ، لیکن وسائل نہیں دیے جاتے تھے اور ذرائع جو ہے وہ فراہم نہیں کیے جاتے تھے۔ کس بنیاد پر؟ کہ ان کے ملنے سے جو ایک وائٹ ریس ہے یا جو سپریمسٹ ہیں، جو سپیریئر ریس ہے یا ایگزیکٹو کلاس ہے، جو انڈسٹریل کلاس ہے، جو ماڈرن سلیبس اور ماڈرن ٹیمپر اور سائنٹیفک ٹیمپر کی بنا پر معرض وجود میں آئی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اصل میں تو ایگزیکٹو کلاس ہی کی بقا کی جو ہے وہ بات سارے تھیورسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کارل مارکس ہو، چاہے وہ اینجلز ہو، چاہے اس سے پہلے نیٹشے ویٹشے، جتنے بھی فلاسفرز گریک سے لے کر اب تک ہیں، وہ بیسک ایک اشرافیہ کی کلاس کو کریٹ کرانے میں ہیلپنگ ہینڈ کا ہی جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی جو ہے وہ تھیوری اپلائی کرتے ہیں کہ چونکہ غریب جو ہے وہ ایوالو نہیں ہو پاتے، نہ ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور وہ لیونگ ڈیڈ باڈیز بن جاتے ہیں اور وہ اپنی بقا کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ تین حقوق مل جائیں گے تو تمام نوع انسانی جو ہے وہ پھر اپنی ایستھیٹک ویلیو، جو مذہب ہے، ثقافت ہے، جو کلچر ہے، اس کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ سکیں گے۔